الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام رفقائے دعوت حاضرین سنی اجتماع پردہ نشین عزت ماب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت مالک کوثر حضور پرنور شافعی یوم النشور حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب العزت اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو
کہیں پر تشنئے قانون نہیں رکھتا، یعنی کہ کہیں پر بھی اسلام لا قانونیت کی زندگی، بہرا روی کی زندگی، اپنی طبیعت کی زندگی، اپنی مرضی کے مطابق کی زندگی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام وہ مقدس دین ہے، اور اسلام اس قدر فطرت کے تقاضوں کے مطابق احکامات بتاتا ہے کہ اسلام پانی پینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اپنے ماننے والوں کی مرضی پر نہیں چھوڑتا، بلکہ اسلام پانی پینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسلام کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسلام سونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اسلام کے اندر زندگی گزارنے کے حوالے سے رات و دن کس طرح ہونے چاہیے، صبح شام کس طرح ہونی چاہیے، کس طریقے سے انسان صبح اٹھے، کب اٹھے، کس طرح اٹھے، اپنی صبح کو کیسے گزارے، اپنا دن کیسے گزارے، اپنی رات کیسے گزارے، شادی بیاہ کیسے کرے، موت میت کے وقت کے احکامات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی دوسری قوموں کی طرح اسلام ایسا نہیں کرتا کہ کچھ باتیں ہمیں بتا کر کچھ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت تھی، ایک نمونے کی ضرورت تھی، ایک بہترین کردار کی ضرورت تھی، ایک بہترین اخلاق کی ضرورت تھی، ایک پاکیزہ کردار کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر جلوہ گر فرمایا۔ پہلے نبی دنیا میں آیا، اس کے بعد دوسرے انسان، اس لیے کہ اگر نبی سے پہلے دوسرے انسان آ جاتے تو پھر لوگ کہتے کہ جو نبی سے پہلے پیدا ہوا اسے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے پتا چلے گا، اسے صبح و شام کا طریقہ کیسے پتا چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے آئیڈیل بھیجا، پہلے نمونہ بھیجا، اس کے بعد دوسرے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اور امت محمدیہ تو کتنی خوش نصیب امت ہے، کسی کو آئیڈیل کے طور پر آدم ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر نوح ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر موسیٰ ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر ابراہیم ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر اسماعیل ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر یوسف ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر عیسیٰ ملے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ تیری عظمتوں پہ قربان، تیری تقدیروں کے قربان، تیری اوج کے بلندی، تیری بلندی درجات کے قربان کہ تیرا نصیبہ کتنے اوج پر ہے، بلکہ اوج سریا تیرے قدموں کے نیچے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو آئیڈیل دیا ہے، ایسا آئیڈیل دیا ہے کہ اللہ اکبر، اس کی ادا پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ اگر وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، وہ کمبل اوڑے تو قرآن نازل ہو، وہ کمبل اتار دے تو قرآن نازل ہو، وہ بیٹھے تو قرآن نازل ہو، وہ لیٹ جائے تو قرآن نازل ہو، وہ کھڑے ہو جائے تو قرآن نازل ہو، وہ آنکھیں اٹھائے تو قرآن نازل ہو، وہ آنکھیں جھکائے تو قرآن نازل ہو۔ ان کی ادا کتنی بے مثال ہے کہ ان کی آنکھیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، ان کی نگاہیں جھکتی ہے، انا انزلنا نازل ہوتی ہے، ان کی فکر پر نحنو نزلنا نازل ہوتی ہے، ان کی فکر پر، ان کی افسردگی پر انا آتینا کل کوثر نازل ہوتی ہے۔ غرض کہ ان کا انداز دیکھیں، ان کا انداز زندگی دیکھیں، ان کی صبح و شام دیکھیں۔ اللہ نے جس کو آئیڈیل بنا کر ہمارے لیے بھیجا، اس رسول کی ذات کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کی ظاہری اداؤں کو بھی حسین بنایا اور ان کا باطنی انداز تو نرالا ہی ہے۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو آئیڈیل بنایا اس کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے
جلووں کا عکس ہے، حضور تو اللہ رب العزت کا آئینہ ہے۔ اللہ نے بشر جو بنا کر بھیجا وہ میرے اور آپ کے لیے بشر بنا کر بھیجا۔ حضور جو ہیں اگر اسی انداز میں آتے تو پھر ہمیں چلنے کا طریقہ کون سکھاتا، ہمیں بیٹھنے کا طریقہ کون سکھاتا، ہمیں کھانے کا طریقہ کون سکھاتا؟ قدرت کو ہماری غربت پر اور ہماری نیری بشریت پر پیار آ گیا تو اللہ نے اپنے محبوب پر بشر کا پردہ ڈال کر انہیں ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ اے لوگوں میرا حبیب مکے میں چلے تو تم چلنے کا طریقہ سیکھو، وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے تو تمہیں بیٹھنے کا طریقہ مل جائے، وہ اونٹنی پر سوار ہو تو تمہیں سواری کے آداب مل جائیں، وہ اپنا لقمہ کسی غریب کے منہ میں ڈالے تو تمہیں غریبوں سے ہمدردی نصیب ہو جائے، وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو یتیموں کو لوگ منحوس سمجھنے کی بجائے قابل تعظیم سمجھنے لگے، وہ کسی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ کر کے گود میں کھلائے تو تمہیں بیٹیوں کی اہمیت پتا چل جائے، وہ کسی خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کے سر پہ چادر ڈال کر اسے سہاگن بنا دے تو تم بیواؤں کو منحوس نہ سمجھو بلکہ ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آؤ، وہ کسی عائشہ کے بستر پہ لیٹ جائے اور قرآن نازل ہو جائے تو تمہیں بیوی کی عظمت اور بزرگی کا پتہ چل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کہتی ہے جب وہ خدا کے جلووں کا عکس ہے وہ خدا نہیں، وہ جدا بھی نہیں، تو پھر بشر بن کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ بشر بن کے آنے کی وجہ میری اور آپ کی غربت اور نیری بشریت پر اللہ کا رحم و کرم ہے، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم اگر ان کے ہوتا تحت مشیت خدا بن کے آتا وہ بندہ خدا کا۔ اس رسول کی شان یہ ہے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو جو بنا سکتا تھا بنایا، جو مقام عطا کر سکتا تھا کیا، یہ اس رسول کی شان ہے۔ لیکن انہیں آئیڈیل بنانا تھا اس لیے لباس بشر میں بھیجا تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملے۔ اس رسول اعظم نے زندگی گزار کر بتایا کہ زندگی ایسے گزاری جاتی ہے، صبح کیسے کی جاتی ہے، دوپہر کیسے کی جاتی ہے، شام کیسے کی جاتی ہے۔ اسی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں اللہ کے نزدیک فضول کاموں کی بڑی مذمت ہے، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کام میں فائدہ ہو نہ نقصان، یعنی ایک ایسا کام ہے جس میں کوئی فائدہ بھی نہیں اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں ایسا کام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جس کام میں فائدہ بھی نہ ہو اور نقصان بھی نہ ہو وہ کام اسلام میں چھوڑنے کا حکم ہے، تو جس کام میں نقصان ہی نقصان ہو اس کو کیسے چھوڑنا چاہیے؟ کتنے اس کو چھوڑنے کی اسلام ہدایت دیتا ہوگا۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے، میرے سامنے 99% نوجوان، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت ہمارے شہر کے اندر مندی کا ماحول، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس بھرپور ٹائم ہے، اور اکثر جو نوجوان لڑکے ہیں جو ابھی کسی کام دھندے سے جڑے نہیں ہیں، جو اسکول پڑھتے ہیں مدرسہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، تو ٹائم ہی ٹائم سب کے پاس ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے ٹائم پاس کرے یعنی وقت گزاری کرے، ہر انسان وقت گزارنا چاہتا ہے۔ دیکھو یہ جو وقت ہے نا، وقت اس تیز چھری کا نام ہے کہ اس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، جو اس کے نیچے آیا وقت نے اس کو ذبح کر دیا۔ بات وقت کی ہے، بزرگوں نے فرمایا جو وقت کی قدر نہیں کرتا دنیا اس کی قدر نہیں کرتی۔ جو لوگ ٹائم کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، دنیا ہمیشہ اس کی قدر کرتی ہے۔ اور اسلام میں تو ٹائم کی اتنی اہمیت ہے، جتنی اہمیت اسلام میں وقت کی ہے اتنی کسی مذہب میں وقت کی اہمیت نہیں۔
اور مذاہب میں جب جی چاہے جو جی چاہے آپ کر لیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں شادیوں کا بھی وقت ہوتا ہے، عبادتوں کا بھی وقت ہوتا ہے، سنن و مستحبات کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اسلام نے آخر اللہ کی عبادت ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے اللہ، جب تو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم فجر میں 50 رکعت نماز پڑھنے یا فجر کی نماز ظہر میں پڑھنے، ظہر کی فجر میں پڑھنے، ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کو قرآن کہتا ہے نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر مقررہ وقت کے ساتھ نماز فرض ہے۔ اللہ آخر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کیوں فرض ہے؟ ہم تھک گئے تھے آج تو ہم زیادہ سو لیں اور ظہر کے وقت میں پڑھنے، فجر کی نماز یا ظہر میں سو گئے تھے عصر کے وقت پڑھنے کا، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر کسی نے وقت پر نماز نہ پڑھی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وقت کا پابند کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے اللہ کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک میں آیا ہے زمانے کو برا مت کہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں زمانے کو برا مت کہو، میں ہی زمانہ ہوں یا زمانہ میں ہوں، او کما قال۔ آپ غور فرمائیں، اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت ہی کو زمانہ کہتے ہیں۔ اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز کا وقت، سنتوں کا وقت۔ اگر آپ نے فجر سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی تو اب آپ نماز کے فوراً بعد سنت نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج بلند نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے روزے کا وقت، صبح صادق سے پہلے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب کے بعد ختم ہوگا۔ کوئی وقت کا ترم خواہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد روزہ شروع کرے اور مغرب کی نماز کے بعد ختم کرے یا عصر کے بعد ختم کر دے۔ نہیں، اسلام نے جو وقت بتایا ہے اسی وقت کے مطابق روزہ ختم کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، سال گزرنے پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے حج، 9ویں ذی الحجہ سے پہلے اگر کوئی عرفات میں پہنچے، 9 کو نہ پہنچے وہ حاجی نہیں ہوگا، 9 کے بعد پہنچے وہ حاجی نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی، ایسا نہیں کہ چلو بیلوں کا سیزن زیادہ آ گیا اور افراط ہو گئی تو رمضان شریف میں بھی قربانی شروع کر دی۔ نہیں، جب تک کہ ذی الحجہ نہیں آئے گا اور جب تک کہ نماز عید الاضحیٰ شہر میں ادا نہیں ہوگی اس وقت تک شہر والوں کی قربانی ہو نہیں سکتی۔ اگر آج جانور لا کر پتا چلا کہ تھوڑا سا بیمار پڑ گیا، چلو آج ذبح کر دو، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور دنوں میں گوشت کھاؤ گے تو صرف گوشت ملے گا، بقرعید میں گوشت کھاؤ گے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ آخر کیا بات ہے، ہم لوگ رمضان شریف میں بھی جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ فضیلت نہیں، ایک ایک بال کے بدلے نیکی نہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب بقرعید کے دن آئے تو اس دن میں ایک ایک بال کے بدلے نیکی، گوشت کا لقمہ ہم کھائیں تو ثواب، خون گرے تو ثواب، چمڑے پر جتنے بال ہو اس کے برابر ثواب۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سال بھر 300 تقریباً 362 دن آپ ہزاروں جانور کھا جائیں، وہ گلاست بن کے ختم ہو جائیں، لیکن یہ 3 دن کے جانوروں کی اہمیت کیا ہے کہ جب ہم مریں گے اور قیامت میں اٹھیں گے، جنہیں ہم نے ہضم کر دیا یہ ہضم نہ ہوئے، پیٹ میں کیا گئے یہ جنت میں چلے گئے، قبر سے اٹھیں گے تو جن کی قربانی کی ہے وہ ہمارے سامنے ہوں گے اور سواری بن کر کے وہ ہمیں میدان محشر میں لے جائیں گے۔ اگر گوشت کھانے کے بعد ہی سواری بنتی تو جو 362 دن کھائے وہ کہاں گئے، وہ سواری کیوں نہیں، یہ 3 دن کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی اہمیت ہے۔ اسلام میں وقت کی کتنی قیمت ہے۔ اور وقت ذبح کرو تو عقیقہ ہو سکتا ہے، اس وقت ذبح کرو تو عقیقے کی نیت کی تو عقیقہ بھی ہوگا، لیکن قربانی کی نیت کی تو قربانی بھی ہوگی، اور دنوں کی طرح نہیں۔ تو اسلام میں وقت کی اہمیت ہے۔ عاشورہ 10ویں محرم کو ہی آئے گا، نہ 9 کو آئے گا، نہ 8 کو آئے گا، نہ 11 کو آئے گا۔ عاشورہ وقت، ہر چیز وقت پر، ہر چیز وقت پر۔
जिस मजहब ने इबादतों पर हमें वक्त की पाबंदी लगाई, आज वो कौम वक्त के हवाले से गाफिल हो गई। सबसे ज्यादा अगर वक्त की कोई नाकदरी कर रही है तो वो कौम मुस्लिम कर रही है। टाइम की अहमियत अगर किसी के पास नहीं, वो मुसलमानों के पास नहीं। मुसलमान वक्त के हवाले से इतना गाफिल कि हम अखबार लेकर के बैठते हैं तो फिल्मों के इश्तिहारात पढ़ने में हम घंटों गुजार देते हैं। होटलों पे बैठते हैं तो व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है उस पर हमारे घंटों सरफ हो जाते हैं और ऐसी ऐसी अटकल की बातें करते हैं। बेचारे व्हाइट हाउस वालों को पता भी नहीं होता कि मालेगांव की किसी होटल पर हम पे तबसरा ऐसा हो रहा है और हमें खुद नहीं पता कि हमने ऐसी बात कभी कही कि नहीं कही। ये मुसलमानों का हाल। वक्त की कोई कदर नहीं इस कौम के पास। आज मुसलमानों की नाकामी के असबाब में से एक सबब यह है कि मुसलमानों के पास वक्त की कदर नहीं। नुक्कड़ पर बैठेंगे तो रात के 3-3 बजे तक हंसी मजाक करते हुए। आप मुझे बताएं कि जितना टाइम हम नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बर्बाद कर देते हैं, अगर हम कुरान की तिलावत में उतना वक्त लगाएं या नाते रसूल सुनने में लगाएं या बुजुर्गों के उलमा के बयानात सुनने में लगाएं तो क्या हमारे इल्म में इजाफा ना होगा? किताबें पढ़ने में लगाएं, स्टडी करने में लगाएं तो क्या हमारे इल्म में इजाफा नहीं होगा? चलो आप बयान नहीं सुनते न सुने, अगर आप नात नहीं सुनते न सुने, अगर आप निरे दुनियादार हैं, आपको आखिरत की फिक्र नहीं, तो कम से कम जो आप घंटों अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक खेलकूद में लगा देते हो, उतना ही वक्त अगर आप अपने कारोबार में लगाएं, आप अपने कारोबार पे तवज्जो दें तो शायद ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये गुर्बत, ये ज़बूहाली आप इससे महफूज रह सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, टाइम मिला कहीं भी जाकर के बैठ गए, आप जाके बैठ सकते हो, लेकिन आप अपने काम से जाएं, अपने वक्त को बर्बाद न करें, इसलिए कि जो लोगों ने दुनिया में अपने वक्त को बर्बाद किया होगा, क़यामत के दिन उनको बड़ी हसरत होगी, बड़ी निदामत होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में चले जाएंगे हिसाब के बाद, तो कुछ लोग होंगे जो अफसुर्दा से होंगे, जन्नत में भी गमगीन से होंगे। लोग उनसे पूछेंगे, या अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों पूछो मेरी जन्नत में कोई कमी है जो ये लोग अफसुर्दा हैं? तो उस वक्त फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे, आखिर ये बताओ कि तुम अफसुर्दा क्यों हो, तुम गमगीन क्यों हो? तो वो कहेंगे, हमने जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात देखे, हमने दुनिया में एक सेकंड खाली गुजार दिया, इस वजह से हम अफसुर्दा हैं। काश कि हम वो वक्त खाली न गुजारते, अल्लाह की इबादत में गुजारते, तो हम नेकी करते, तो हमारा जन्नत में ये दर्जा ना होता, बल्कि इससे बेहतर दर्जे में हम पहुंचते। आप मुझे बताएं, जिनका एक सेकंड दुनिया में खाली चला गया, खाली जिन्होंने वक्त गुजार दिया, वो लोग जन्नत में अफसोस करेंगे, तो जिन्होंने गुनाहों में अपना वक्त गुजारा उनका हाल क्या होगा? इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा वक्त जाय कर रहा है तो वो हमारा मोबाइल है। याद रखें, लोगों को गलत फहमी है कि मैं मोबाइल का मुखालिफ हूं, हरगिज़ नहीं, हम मोबाइल के मुखालिफ नहीं हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई मेरे हवाले से ये कह दे कि सैयद साहब जो हैं वो बैतुल खला से नफरत करते हैं, तो बैतुल खला के मुखालिफ हैं। मैं बैतुल खला का मुखालिफ कब से होने लगा? इसलिए कि कोई वक्त का कितना भी बड़ा बादशाह हो, वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, आलिम हो, जाहिल हो, उसको तो बैतुल खला की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन कोई पागल को मैं ये समझा रहा हूं, मेरे अजीज, बैतुल खला में उतना ही टाइम बैठना चाहिए जितनी आपको जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा आप बैतुल खला में बैठोगे तो आपका नुकसान होगा, आपको बीमारियां लगेगी, आप परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। बैतुल खला में जरूरत के मुताबिक बैठते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते। अगर मेरे मोबाइल
موبائل کے شوقین نوجوان مجھے معاف کر دیں تو میں یہ جملہ پوری جرات کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل موبائل بالکل بیت الخلا کی طرح ہے جو ہماری ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، ضرورت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ آج سب سے زیادہ ہمارا ٹائم اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ موبائل لے رہا ہے۔ موبائل کیوں ٹائم لے رہا ہے؟ اس لیے کہ موبائل پر آپ فیس بک چلاتے ہیں۔ فیس بک، میں مدینہ منورہ میں تھا، میرے ایک دوست نے کہا یار آپ فیس بک نہیں چلاتے، میں نے کہا مجھے چلانا نہیں آتا اس لیے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، کہا میں سکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہاں مدینہ منورہ میں میرا اکاؤنٹ بنا دیا۔ جیسے اکاؤنٹ بنا، میں نے جیسے اس کو کھول کے بیٹھا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا، وہ دوست سب لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ عرضیاں ڈال رہے ہیں، ہمیں فرینڈ بنا لے۔ میرا 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گیا۔ میں نے سوچا یا اللہ میرا 1 گھنٹہ اسی میں چلا گیا، ابھی تو میں کس کو دوست بناؤں کس کو دوست نہیں بناؤں یہی سوچ رہا ہوں، کیسے میرا وقت چلا گیا۔ میں نے فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا۔ میں نے کہا یہ شیطان ہے، شیطان، اس لیے کہ جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے وہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ کاروباری ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر مذہب کے مفاد کے لیے آپ کسی سے دوستی کریں تو بات الگ ہے۔ میں فیس بک کا بھی مخالف نہیں، لیکن مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ نشہ ہے، نشہ۔ اگر انسان اس کو کھول کے بیٹھے 2-4 گھنٹے پتا بھی نہیں چلے گا انسان کے وقت کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد واٹس ایپ جو ہے، موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے، نماز میں تو واٹس ایپ چیک کر لیں، مصلی پر ہیں تو واٹس ایپ چیک کر لیں، پھر اس کے بعد مسجد میں تو واٹس ایپ چیک کریں، محفل میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں لیکن لوگوں کی توجہ موبائل ہی کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی شخصیت کا فون آ گیا جو آپ کے استاد ہیں، پیر ہیں، بڑے ہیں، جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پوری نیت ایسی موبائل پر ہے جیسے کہ معاذ اللہ کوئی نزا کے عالم میں پانی کے لیے تڑپتا ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، لوگوں کو اگر فون نہ آئے تو لوگ اس کو کھلونا بنا کر کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو دنیا تمہیں کہاں لے جانا چاہتی ہے، تم کہاں ہو؟ آج اینڈرائڈ موبائل کہتے ہیں آپ، اس کے سب لوگ شوقین ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ نے دولت دی ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کریں، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے بتایا۔ ایک تاجر ایپل آئی فون کے مالک کے گھر پہنچا تو اس کے بچے، اس کے گھر کے فیملی ممبرز میں سے 2 بچے آئے تو ان کے ہاتھ میں سادے موبائل تھے، اینڈرائڈ نہیں تھے، ایپل نہیں تھے، سیمپل موبائل جس میں نہ فیس بک کی سویدھا ہو، نہ اس میں واٹس ایپ کا فنکشن ہو، ایک دم سیمپل موبائل۔ اس نے حیرت سے کہا پوری دنیا کو ایپل آئی فون دینے والی کمپنی کا مالک، اس کے بچے سیمپل موبائل استعمال کرنے۔ تو اس وقت اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اگر میرے بچوں کو آئی فون دے دوں گا تو مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، کیونکہ اگر میں نے ان کے ہاتھ میں یہ قیمتی موبائل دے دیا تو وہ اس کے فنکشن میں گت جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، اور میرے بچے اسٹڈی نہیں کریں گے، میرے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے، میرے بچے وقت کو ضائع کریں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو پوری دنیا کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں، خود کے بچوں کو نہیں۔ اور آج ہم شوق سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے شیخ چلیوں کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا تو فلاں آئی فون سے کھیلتا ہے، اور وہ میرا بیٹا تو وہ فلاں نمبر کے فون سے کھیلتا ہے۔ ارے یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کوئی فن نہیں ہے کہ تیرا بیٹا کس موبائل سے کھیلتا ہے۔ 8-10 سال کے بچوں کے ہاتھ میں قیمتی موبائل دینے والے باپ، تو فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا، افسوس ہے کہ آج ہمارے ننھے بچے اتنے قیمتی موبائل سے کھیل رہے ہیں، جب یہ جوان ہوں گے تو ان کی ہوس کا عالم کیا ہوگا،
ان کے شوق کا عالم کیا ہوگا، ان کے ذوق کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کے شوق کی تسکین نہ ہوگی یہ چور بنیں گے، ڈاکو بنیں گے، خدا جانے یہ قوم کو کہاں پہنچائیں گے. ارے بچے کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میرا بچہ اتنے قیمتی موبائل سے کھیلتا ہے، فخر نہ کر، بلکہ سوچ فکر کر. فخر کرنے کا نہیں، فکر کرنے کا مقام ہے. فخر تو اس باپ کو کرنا ہے جس کے بیٹے نے پیدا ہونے کے بعد 4 سال کی عمر میں 17 پارے استاد کو زبانی سنا دیے تھے. اس باپ کو فخر کرنا ہے جس باپ کے بیٹے نے 17 پارے زبانی سنائے، پھر اس باپ کا بیٹا غوث العظم بنا. جس باپ کے بیٹے نے 18 پارے سنائے، اس باپ کا بیٹا قطب الدین بختیار کاکی بنا. ہمارے بچے آج افسوس کا مقام ہے. فکر ہوتی ہے، لوگ شوق سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے، خود بھی گیم کھیل رہے ہیں. اس کے نقصانات کتنے ہیں، دنیاوی نقصانات، دینی نقصانات، آخرت کے نقصانات. آئیے میں چند کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گاڑی پہ بیٹھ جائیں گے، کبھی کبھی کچھ لوگ ادھر دور نکل جاتے ہیں موسم کیا گرنا ندی کی طرف، اکیلے کھڑے رہ کر بات کریں گے. خدا جانے اتنی لمبی بات کس سے کی جا رہی. یہ تباہی ہے، تباہی. آپ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھئے کہ یہ جو موبائل ہوتا ہے نا، اس موبائل کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، اور یہ ہر وقت ٹاور کی طرف اپنی توجہ کو مبذول رکھتا ہے. وہ اس کو کھینچتا ہے، وہ اس کی شعاؤں کو، اس کے پاور کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اور جب ہم گھنٹوں کان پہ رکھ کر اس سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے کان بہرے ہونے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں. اس کو بقدر ضرورت استعمال کریں. بہرے پن کا مرض جب سے موبائل آیا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے. لوگ لمبی لمبی بات فضول کی. ارے میرے عزیز، اگر تجھے بات ہی کرنا ہے تو کہاں دور ہے، ایک دوسرے سے مل کے بات کر لو، بیٹھ کے بات کر لو. 2 دوست ہیں، آ جاؤ مل لو. بلکہ ملنے کا تو فائدہ بھی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن کسی مومن سے ملنے جائے تو جانے والے کی اور جس کے پاس گیا اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اگر محبت ہے دل میں مغفرت فرما دیتا ہے. اس کو بقدر ضرورت استعمال کرو، ورنہ یہ بہرا پن بڑھتا جا رہا ہے. آج آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج جوان ہو، خون گرم ہے، جذبات گرم ہے، تو جو کر رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب 40 کے بعد عمر ڈھلے گی تو اس کے بعد کان کم سننے لگیں گے. بلکہ آج نوجوانوں کو یہ پرابلم ہو رہا ہے اس سے کہ کان کے اندر سننے کی، سماعت کی جو ہے وہ طاقت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو اپنے دادا پر داداؤں کی تاریخ. بڈھے ہو گئے، 100 سال کے ہو گئے، پھر بھی قرآن شریف بغیر چشمے کے پڑھتے تھے، کتابیں بغیر چشمے کے پڑھتے تھے. آج حال یہ، جیسے ہی نیند سے آپ اٹھتے ہیں، نیند سے اٹھنے کے بعد سیدھا ہاتھ موبائل کی طرف جاتا ہے. نیند سے اٹھے آنکھیں کھول کر کے موبائل دیکھ رہے ہو تو اس کی جو تیز شعاعیں ہیں وہ آپ کی آنکھوں پر، چونکہ آنکھ دیکھنے سے تقریباً 8 گھنٹے 5 گھنٹے 2 گھنٹے تک بالکل آرام میں تھی، یعنی اسے ابھی دیکھنے کی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں تیار نہ تھی. آپ نہیں دیکھتے، جیسے ہی آپ اندھیرے سے آپ اٹھتے ہیں اور لائٹ میں اجالا، لائٹ چالو ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں چوندیانے لگتی ہے. جب آنکھیں چوندیانے لگتی ہے لائٹ کی وجہ سے، پھر آنکھیں دھیرے دھیرے اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اجالے کو دیکھ سکے. لیکن اس لائٹ سے اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ روشنی جو ہے وہ دور ہے، یہ بالکل قریب ہے اور بالکل چہرے کے سامنے ہے. تو جس وقت آپ نیند سے اٹھنے کے بعد فوراً دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر تک، چند سیکنڈ تک آپ کی آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کی آنکھیں جو بہت نازک ہے، جسم کے تمام اعضاء میں سب سے نازک ترین حصہ ہماری آنکھوں کا ہے. یہ آنکھ اتنی نازک ہے کہ اس کے اندر اگر پلک کا بال بھی چلا جائے تو یہ آنکھ برداشت نہیں کرتی، فوراً رونے لگتی ہے، آنسو بہانے لگتی ہے.
لیکن آپ فوراً میسج دیکھتے ہو یا اس کو چیک کرتے ہو تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ نابینائی کی طرف، اندھے پن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، لوگوں نے ایک فائدے کے لیے موبائل کا استعمال کرنے کے لیے پیدا کر دیا، ایجاد کر دیا، لیکن کتنے نقصانات ہیں اس کے، اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ہم موبائل کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور جیب بھی ہماری بائیں طرف ہوتی ہے۔ یہ اس سے ہارٹ اٹیک کے امراض کے جو ہے وہ اندیشے اور چانسز پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کا ایک طرف آپ کو بہرا بنا رہا ہے، دوسری طرف آپ کو اندھا بنا رہا ہے، تیسری طرف وہ کھینچ کر آپ کو قبر کی طرف لے جا رہا ہے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے زیادہ باتیں آپ موبائل کے اندر کرتے ہیں۔ بیوی پریشان ہو گئی، بیوی احتجاج کرنے لگی، کئی نوجوانوں کی پنچایت صرف اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ یہ گھر میں آتا ہے تو واٹس ایپ پہ لگا رہتا ہے، فون پہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں بیوی کو چھوڑ کر یہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اے میرے مسلمان نوجوان، ذرا شرم کر، اس سے تیرا گھر اجڑ رہا ہے، تیری خوشیاں جل رہی ہے، تیرے گھر کی باغ و بہار لٹ رہی ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو نے اس چھوٹے سے آلے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھ، اسے ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا۔ علماء ہو، ماں باپ ہو، عزت دار لوگ ہو، ان کے سامنے موبائل نکال کے بات کرنا یہ بے ادبی ہے، اس لیے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب استاد بیٹھے ہوں یا بڑے لوگ بیٹھے ہوں اس وقت کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں اجازت نہیں؟ کہ بڑوں کے سامنے کتاب پڑھنا بے ادبی ہے، اس لیے کہ نادان جو بڑوں کی صحبت سے ملتا ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں مل سکتا، اس لیے جو ان کی صحبت سے لینا ہو وہ وہاں لے۔ لیکن آج کل تو حال یہ ہے، لوگ اگر 4 لوگ جمع ہو جائیں، رنگ آئے تو لوگ جو فون نہیں بھی ریسیو کرنا چاہیے ریسیو کر کے زور سے باتیں کرتے ہیں، تاکہ بیچارے کو پتا چلے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بیچارے کے پاس موبائل موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ وقت بھی جا رہا ہے، بیماریاں بھی آ رہی ہے، میں اس کا قطعاً مخالف نہیں، موبائل ہاتھ میں لے کر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یوں نہ لگے کہ میں موبائل کا مخالف ہوں۔ اس کو بقدر ضرورت استعمال کرو، ضرورت کے فون ریسیو کرو، ضرورت کے مطابق لوگوں کو گفتگو کرو، ورنہ اس کا حال بیت الخلا کی طرح ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور حال تو ان لوگوں کا ہے، اللہ اکبر، جو موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، 3 پتی کا گیم، لوڈے کا گیم، سانپ سلی کا گیم، تاش کے پتوں کا گیم، شطرنج کا گیم، گھنٹوں بیٹھ کر کے چل رہا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شطرنج ہے، شطرنج، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شطرنج کو یا جوئے کے آلات کو ہاتھ لگاتا ہے گویا وہ اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جس شخص نے یہ شطرنج کھیلا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ شطرنج کو مجوسیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، صحابہ کرام جوے کو بت پرستی کی طرح برا جانتے تھے، بت پرستی کی طرح برا جانتے تھے جوا کھیلنے والوں کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تو حال یہ ہے کہ لوگوں کو ٹائم ملے، لوگوں کو وقت ملے، کوڑیاں لے کر بیٹھ جاتے تھے پہلے ہمارے بچپنے میں، لیکن اب مہذب طریقہ اختیار کیا ہے، ساری چیزیں لوڈ کرتے ہیں اس پر، وہ آپ کی آنکھ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آپ کے ہارٹ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آپ کے جسم پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا عذاب کیا ہے؟ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اپنی بارگاہ کے اندر طلب فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لوگ طلب کیے جائیں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن، میدان محشر میں، اللہ اکبر، جہاں سورج سوا نیزے پہ ہوگا،
جہاں ماں اپنی اولاد کے پرسان حال نہ ہوگی، جہاں باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے والا نہ ہوگا، اس وقت اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان قیامت کی زمین انسانوں کے قدموں کو پکڑ لے گی، انسان کے قدم وہ زمین پکڑ لے گی جو زمین تانبے سے زیادہ جل رہی ہوگی، بلکہ لوگوں نے کہا ہے زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا۔ اللہ اکبر، آسمان فولادی لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے۔ آسمان کو فولادی اس لیے کہا گیا ہے کہ آسمان سے گویا کے شعلے برس رہے ہوں گے اور دھوپ کی تپش اور تمازت کا حال یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ سورج آ جائے گا اور وہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی بدن جھلس رہے ہوں گے، بدن اللہ اکبر گرمی محشر سے بدن انسانوں کے جھلس رہے ہوں گے، گویا کہ سورج آگ برسا رہا ہوگا اور زمین میں حرارت یہ ہوگی کہ پیر رکھنے والوں کے پیر جل کر کے اللہ اکبر کباب بن رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین لوگوں کے قدموں کو پکڑ لے گی۔ اللہ اکبر، گرم زمین پر انسان قدم رکھتا ہے تو جلدی سے اٹھا لیتا ہے، لیکن اے انسانوں، اے لوگوں، اپنی راتوں کو گیم کی نظر کرنے والوں، اپنی راتوں کو کھیل کی نظر کرنے والوں، اپنی راتوں کو زنا اور عیاشی کی نظر کرنے والوں، بہت دن تک یہ دنیا کی رنگریلیاں نہ ہوگی، یہ دنیا کے باغ و بہار بہت جلد سمٹنے والے ہیں، یہ دنیا سمٹ جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد قیامت آئے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ میرے بعد قیامت آئے گی۔ ہائے ہائے، دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب جانے والوں، راتوں کو رنگین کرنے والوں، شراب و شباب میں اپنے وقت کو گزارنے والوں، اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر دینے والوں، ہوش کے ناخن لو، ایک دن وہ آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا، نہ ماں باپ کسی اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد کسی ماں باپ کے کام آئے گی۔ اس دن زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی۔ انسان اس وقت چاہے گا کاش میں مٹی بنا دیا جاتا، انسان اس وقت تمنا کرے گا کاش میں تنکا بنا دیا جاتا، کاش میں جانور بنا دیا جاتا، لیکن اس وقت کا کاش تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کاش کہ آج تم کاش کہہ کر پلٹ جاؤ، کاش کہ تم آج کاش کہہ کر کے بدل جاؤ جیسا مصطفیٰ جان رحمت ہمیں اور تمہیں دیکھنا چاہتے تھے، کاش ہم ایسے بن جائیں۔ رسول پاک ہماری راتوں کو جیسی دیکھنا چاہتے تھے، کاش ہماری راتیں ایسی ہو جائے، کاش ہمارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے کی بجائے ہمارے ہاتھوں میں تسبیح آ جائے، کاش ہمارے ہاتھوں میں عورتوں سے موبائل پر گفتگو کرنے کی بجائے ہمارے ہاتھوں میں مصحف قرآن آ جائے، کاش کسی کی آبرو ریزی کے جذبے کی بجائے ہمارے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ آ جائے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جو زمین گویا کے تانبے کی ہوگی اور وہ آگ اگل رہی ہوگی، پیروں کو جھلسا رہی ہوگی، پیروں کو کباب بنا رہی ہوگی، اس وقت انسان سوچے گا کہ جلدی سے مجھے چھوڑ دیا جائے، بلکہ انسان تو یہ بھی تمنا کرے گا کاش میری مصیبتیں میری ماں پہ ڈال دی جائے، میری مصیبتیں میرے باپ پہ ڈال دی جائے، میری مصیبتیں میرے بھائی پہ ڈال دی جائے اور مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس دن کسی باپ کی مصیبت کسی بیٹے پر نہیں، کسی بیٹے کی مصیبت کسی باپ پر نہیں، اس دن ہر مصیبت والے اپنی مصیبت کو خود اٹھائیں گے، اپنا کیا ہوا انسان خود بھگتے گا۔ اس دن کیا ہوگا جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت میرا اللہ انسان سے 3 سوال کرے گا۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، بتا تو نے اپنی زندگی کا وقت کہاں گزارا؟ سوال ہوگا، سوال کرنے والا کوئی مولوی مفتی لیڈر نہیں ہوگا، سوال کرنے والا خدا وحدہ لا شریک ہوگا، خدا مند قدوس ہوگا۔
जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लोग कहेंगे इब्राहिम तुम अबुल अंबिया हो, नबियों के बाप हो, अल्लाह के खलील हो, अल्लाह से ऐसी प्यारी प्यारी बातें आपने की है और अल्लाह ने आपसे वो प्यारी प्यारी बातें की है कि वो किसी और के हिस्से में कहा। इब्राहिम तुम अबुल अंबिया हो, चलो अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हमारी सिफारिश कर दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरी 3 बातें मुझे ऐसी याद आती है जो मैंने जो माना कही थी, झूठ नहीं कहा था। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहेंगे मैंने जो माना, एक बात के 2 माना निकलते हैं, मैंने जो माना बात कही थी। मुझे डर लगता है अगर अल्लाह उस जो माना 3 बातों से मुताल्लिक मुझसे पूछ ले तो शायद मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, मुझे डर लगता है। इसलिए नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, मुझे आज अपनी पड़ी है, तुम मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। हालांकि जो माना बात करना कोई गुनाह नहीं है, 2 माने की बात करना कोई गुनाह नहीं है। मतलब क्या, जैसे जो माना बात ये कि मैं यहां मौजूद हूं, फिर मैं कहीं चला जाऊं, आपसे कोई पूछे कि सैयद साहब को तुमने देखा, आप बताना नहीं चाहते कि वो मरकज गए हैं, क्योंकि यहाँ के प्रोग्राम के बाद मुझे जल्दी से मरकज भी पहुंचना होगा, वहां पर प्रोग्राम है और फलसफे कुर्बानी का बेहतरीन उन्वान है। आज मैं जल्दी से चला जाऊंगा वहां, तो आप बताना नहीं चाहते मैं यहां मौजूद था। आप नहीं कहना चाहते कि मैं मरकज गया, तो आप ये कह दें अभी तो यहीं थे थोड़ी देर पहले। झूठ हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना झूठ। लेकिन ये बात हो गई जुमाना कि आपका अपना मतलब भी निकल गया और झूठ भी नहीं हुआ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह डरेंगे अल्लाह से कि मैंने जिंदगी में 3 मर्तबा जुमाना बात की। अब वो जुमाना बात जिंदगी में 3 मर्तबा क्या कही, अगर मुझे मौका मिला तो मैं मरकज पे इसकी तशरीह करूंगा। लेकिन आप डरेंगे, झूठ नहीं कहा, डरेंगे, गुनाह नहीं किया फिर भी डरेंगे। अगर मुझसे उसने पूछ लिया कि जो माना बात आपने कही थी, मैं क्या जवाब दूंगा? पूरी जिंदगी में 3 मर्तबा 2 माना की बात की, तो अल्लाह की बारगाह में जाने से डर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा चलिए, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैंने गंदुम खाया था, आज डर है अगर उसके बारे में पूछ लिया जाए तो क्या कहूंगा। जबकि गंदुम खाया, जन्नत से निकाले गए, 200 साल 300 साल तक रोते रहे, तौबा कर लिया, वापस से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल भी कर ली, फिर भी वहां डरेंगे क्या जवाब दूंगा। और उस रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपको खड़ा किया जाएगा, हमें खड़ा किया जाएगा और अल्लाह सवाल करेगा बता तूने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को जो मैंने तुझे वक्त दिया था तूने कहां गुजारा। थोड़ी देर के लिए हर आदमी अपने गिरेबान में मुंह डाल करके सोचे क्या कर रहे हो, कहां वक्त गुजार रहे हो। ये तो साफ सुल्ली और लोडा गेम और 3 पत्ती गेम का तो उन्वान ही नहीं है। जो लोग इंटरनेट पर बैठकर जिना के मनाजिर में मुब्तला हैं, जो लोग 2-2 3-3 घंटा किनारे जा करके लड़कियों से फोन पर गुफ्तगू करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और वो लड़कियां बेशरम बेहया बेटियां जो लड़कों के साथ हंस हंस के गुफ्तगू करती है, आज अपनी मां को धोखा दे रही है, आज अपने बाप को धोखा दे रही है। ऐ नौजवान, आज तो एक लड़की को जो बेचारी भोली भाली है, जेवर का लालच देकर, घुमाने का झांसा देकर, पैसे का लालच देकर तो आज उसकी इस्मत और आबरू के दर पे है। सोच जब तू अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा, खुदा के कठेरे में खड़ा होगा, उस वक्त तेरे पास तेरे बदन पे कफन भी नहीं होगा, उस वक्त तेरी जवानी तेरे साथ न होगी, उस वक्त तेरा माल तेरे पास न होगा, उस वक्त तू किसी घर का माल
मालिक न होगा, उस वक्त तू किसी जायदाद का मालिक न होगा। हाय तेरी बेकसी, तू नंगे बदन खुदा की अदालत में खड़ा होगा, पूछने वाला वादहू ला शरीक होगा। तेरे चमचे तेरे साथ न होंगे, तेरे अहबाब तेरे साथ न होंगे, तेरे माँ बाप तेरे साथ न होंगे। आज चंद लम्हे के लिए खुदा को भूल कर गुनाह करने वालों, ये बड़े कीमती लम्हात है। हज के औकात शुरू हो चुके हैं, हज की अय्याम शुरू हो चुके हैं। आज से पहले किसी लड़की को फोन पर गुफ्तगू करके गुनाह की दावत दी थी तो खुदा के लिए तौबा कर ले। हाजियों की तौबा के सदके शायद अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले, शायद नहीं। अपने रब के करम पे भरोसा करके पूरे यकीन से कहता हूं, आज जो सच्ची तौबा करेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। तुम्हें पता है ये मोबाइल तलाक करवा रहा है, ये मोबाइल गलत फहमियां पैदा करवा रहा है। मुझे मेरे किसी दोस्त ने एक आर्टिकल भेजा था व्हाट्सएप पे, मैंने पढ़ा, उसको जरा सोचें। मेरी गुजारिश है, पहले तो अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप उसको 10,000 का मोबाइल तोहफे में न दें, 50,000 का कोई सोने का जेवर तोहफे में दें। मोबाइल छीन लो अपने घर की औरतों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से। अगर तुम्हें पसंद है, मेरा मशवरा तो कुछ और दो उन्हें कीमती चीज। खुदा के लिए ये घरों में आग लगा रहा है। एक आर्टिकल मुझे मेरे दोस्त ने भेजा, मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने अपने दोस्तों को, साथियों को भेजा, हाफिज मकसूद साहब को ही भेजा, मौलाना गुफरान को भेजा, जमील भाई को, अहबाब को, कि इसको पढ़ो, जरा देखो और जरा लोगों में बेदारी पैदा करो। क्या वो आपको बताता हूं, वो हदीस में पूरी पढ़ूंगा मैदान महशर की। एक मोबाइल ने क्या तबाही मचाई, जरा सोचो। एक शरीफ खानदान की लड़की, शरीफ घराने की लड़की, शरीफ घराने की बेटी, शरीफ घराने में बहू बन गई। शरीफ घराने में बहू बनी, नई नई दुल्हन बन के आई थी। मियां बीवी बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सास से अनबन रहती ही थी। अब हर घर में सास बहू के झगड़े तो होते ही रहते हैं, कोई एक खास बात है भी नहीं। अल्लाह करे सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाए। अगर बेटियां, बहुएं अपनी सास को मां मानने लगे और सास अपनी बहू को बेटी मानने लगे, उसी दिन सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास को सोचना चाहिए, मेरा बेटा ना होता तो मैं बहू क्यों लाती। बहू को सोचना चाहिए कि इसका एहसान है, इसका बेटा ना होता तो मैं क्यों आती। मोहब्बतों का माहौल बने घर में। लेकिन बहरहाल उसकी तरफ मुझे नहीं जाना, आज मेरा वो उन्वान नहीं। बहुत दिल के कानों से सुनिए आप, हर बाप सुने, हर भाई सुने। अब मैं फकीर आदमी हूं, कादरी फकीर, मेरी बात को संजीदगी से लीजिए। मैं बहुत दर्द दिल के साथ अपनी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और गौर कीजिए। आप बच्चों, आपस की बात मेरे बच्चों बंद कर दो, थोड़ा सा इत्मीनान से बैठो। बेटा देखो कितनी संजीदगी सब लोग सुन रहे। तुम लोग अगर मस्ती करोगे, देखो जिस मोहल्ले में मेरा बयान होता है, हर मोहल्ले के बच्चे सुकून से सुनते हैं। अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम बदनाम हो जाओगे कि रमजानपुरे के बच्चों ने बहुत मस्ती की। एक मोहल्ला ऐसा है, लोगों ने कहा था अगर आप वहां तकरीर करके बच्चों को संजीदा कर दें तो हम आपको मान जाएंगे। मैं कहा मुझे अपने आप को मनवाना भी नहीं है, लेकिन तुम देखना कि मालेगांव का बच्चा बच्चा अल्लाह के फजल से मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसी कूद फान मची थी मेरे बयान से पहले, वो मार रहा है, वो पीट रहा है, वो गाली गलोच, वो खेल कूद। मैं कहा बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम मेरा मुस्तकबिल हो, अदब से बैठोगे। उन्होंने कहा, पूरी तकरीर उन्होंने अदब से सुनी। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं कि जिस मोहल्ले में लोग गड़बड़ करते हो। देखो तुम लोग थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, तुम बदनाम हो जाओगे। और याद रखना, अगर आज बदनाम हुए ना तो 10 साल के बाद तुमको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। कि रमजानपुरे के बच्चे अमीनुल कादरी की तकरीर के अंदर मस्ती कर रहे थे, समझ लेना। इसलिए अदब से बैठो। समझ में आई बात? अदब से नहीं बैठोगे तो ऐसी दुआ करके जाऊंगा कि बड़ी जालिम बीवी मिलेगी तुम लोगों को। फिर उसके बाद मुझे नहीं कहना, और मेरी दुआ अल्लाह कबूल करता है, सुनता है, मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है।
تو اگر آپ چاہتے ہو نا تو اب ہاں اب سب ادب سے ہو گئے نا. دیکھو یہ ہوتی ہے بات. اب سنیے جو کہنا چاہتا ہوں. میاں بیوی محبت پیار سے رہ رہے تھے. تھوڑی سی ساس کی انبن تھی. ایسے میں ہوا یہ کہ شادی کی سالگرہ آئی. شوہر نے سوچا کہ بیوی کو کیا تحفہ دوں. تو آج کل تحفے میں موبائل چلتا ہے. اس نے اپنی نوی نویلی ایک بار دوشی بہت پڑھنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شادی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر جو ہے وہ بیوی کو موبائل دیا, کیونکہ آج کل موبائل کا گفٹ ایک عام ہے. دیا موبائل لا کر کے. اب تھی وہ شریف خاندان کی لڑکی اور شوہر کا گھرانہ بھی شریف تھا. اس میں ایسا ہوا کہ کسی منچلے میں ایک مرتبہ فون کر دیا, کیونکہ آج کل جو آوارہ قسم کے لڑکے ہیں, میری قوم کی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں غور سے سنیں, آپ سب بھی, جو آوارہ قسم کے لڑکے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی اندازے سے اندھیرے میں تیر مارتے رہتے ہیں. اور جب کوئی گھر میں لیڈیز فون اٹھائے تو پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں فون لیڈیز اٹھاتی ہے یا یہ نمبر کسی لیڈیز کا ہے. اب کیا ہوا, فون آیا تو اس لڑکی نے ریسیو کیا. ادھر سے عورت کی آواز تھی, ادھر سے مرد کی. اس نے بچی نے کہہ دیا سوری رانگ نمبر, یہ نمبر غلط ہے, اور یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا. سامنے والے لڑکے کو پتا چلا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے یا یہ لڑکی ہی فون اٹھاتی ہے. تو اس نے کال کرنا شروع کیے. اس نے ریسیو تو نہیں کیا وہ نمبر, لیکن اب اس کے میسیجز آنے لگے, میری جان فون اٹھاؤ, مجھ سے بات تو کرو, کوئی ناراضگی ہے. یہ میں کوئی غلط بات نہیں کہنے بیٹھا, جو اس کا پس منظر ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کے بازاری الفاظ اس میں میسیج میں آنے لگے. اس نے کسی میسیج کا جواب بھی نہیں دیا, کوئی میسیج کا اس نے جواب نہ دیا, نہ اس کے بعد کبھی فون پر کوئی گفتگو ہوئی. اب بات یہ ہوئی کہ ایک دن ساس بہو کا جھگڑا تھا. اس کا فون آیا بہو کا, تو اس دن ساس نے ریسیو کیا. اس نے کہا ہلو, تو ادھر سے اس نے دیتی ہو کیوں ٹینشن دیتی ہو. اس نے ساری گفتگو جو ہے وہ سنی, اور سننے کے بعد جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ سنی, اور سننے کے بعد جو ہے وہ آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا دیکھا تیری بیوی سے جو آج تک میری نہ جمتی تھی, وجہ یہ تھی کہ میرا دل اندر سے نہیں کہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں, کیونکہ یہ بدچلن ہے, یہ بدکار عورت ہے. تجھے معلوم ہے ایک تیرے ہونے کے باوجود اس نے دوسرا پال رکھا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ اس کا موبائل, یہ فون آیا تھا, میں نے خود بات کی ہے. شوہر نے جو ہے وہ دیکھا تو کئی مس کال تھے, مس کال, اور اس کے بعد جب میسیجز کا ان باکس اٹھا کر کے دیکھا, او میسیجز کی انبار لگے ہوئے, اور اس پر جو ہے وہ عجیب عجیب شعر, عجیب عجیب قسم کے ڈائلاگ. شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بغیر تحقیق کے, کم سے کم غصے میں. دیکھو جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جس طریقے سے جو ہے وہ تم کھلونوں سے کھیلتے ہو. تو ایسے ہی غصہ آیا تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ ادھر سے میسیجز آئے ہیں, ادھر سے کوئی جواب نہیں, ادھر سے کال آئے ہیں, ادھر سے کوئی کال نہیں. لیکن جب بات یہ آئی تو غصے میں تھا. ماں نے مزید تیج دلایا, اس نے فوراً اس کی بہن کو, اس کی ماں کو, اس کے بھائیوں کو بلایا, کہا یہ دیکھو تمہاری بہن کا حال کیا ہے, اس بدبخت نے میری عزت کو داؤ پہ لگا دیا, دیکھا کوئی اور پال رکھا ہے, یہ اس کا نمبر, یہ اس کے میسیجز. بھائیوں نے میسیجز پڑھا, ماں نے میسیج پڑھا, بہن نے وہیں پر اس کو مارنا شروع کر دیا. وہ کہتی ہے خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کرو, کوئی میری سنو تو صحیح, کوئی میری سنو تو صحیح, کوئی میری سنو تو
صحیح، لیکن آپ جانتے ہیں جس پہ الزام لگتا ہے اس کا سنتا کون ہے؟ کسی نے ایک نہ سنی، ایک طرف سے بھائی مار رہا ہے، ایک طرف سے بہن مار رہی ہے، دوسری طرف سے ماں گالیاں دے رہی ہے، لیکن ماں نے گالی دیتے دیتے جب اپنی بیٹی کی صورت دیکھی، ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹی وضو کر اور ہاتھ میں قرآن لے کر کے کہہ دے کہ اس لڑکے سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے وضو کیا، ہاتھ میں قرآن لے کر کہا اس لڑکے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ پہ یقین کرو میں بے قصور ہوں۔ لیکن ساس نے کہہ دیا کہ جو شوہر ہوتے ہوئے شوہر اتنا پیار دے، لباس دے، تحفے دے، ہر چیز کا آرام دے، جب یہ دوسرا پال سکتی ہے تو یہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی کسی پہ الزام لگے، الزام لگانے والوں اور فیصلہ کرنے والوں یہ سوچا کرو کہ تم بھی تو معصوم نہیں ہو، اور سوچو کئی لوگوں پہ الزام لگا تو پہلے تحقیق بھی تو کرو، حالات بھی تو دیکھو، سنجیدگی سے ماحول بھی تو دیکھو۔ نہیں، لیکن اس ظالم دنیا میں کون کس کا ہے؟ جب ہم کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو معصوم سمجھنے لگتے ہیں، لیکن آپ بھی تو گنہگار ہو۔ اس لیے کسی دانشور نے بہت اچھا قول کہا ہے کہ دوسروں کے معاملے میں ہم جج بن جاتے ہیں اور خود کے معاملے میں ہم وکیل بن جاتے ہیں۔ فیصلے سناتے ہو، اگر کسی کے بارے میں کچھ پتا چلے تو تحقیق کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس فاسق خبر لائے تحقیق کرو۔ بہرحال بھائی مار رہا ہے، بہنیں مار رہی ہے، ایسے میں جو ہے وہ سب مار پیٹ رہے تھے۔ بھائی تیش میں آیا اور تیش میں آنے کے بعد اس نے پستول نکالی اور بہن پہ چلا دی۔ وہ تو مر گئی۔ مرنے کے بعد مقدمہ دائر کیا گیا۔ جب مقدمہ دائر کیا گیا تو مقدمہ دائر کرنے کے بعد سارے گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور جیل میں قید کر دیا گیا۔ سب گیا گھرانہ جیل میں، یہ تو گئی اپنی جان سے، اور پورا سسرال والے اور سب لوگ جیل میں پہنچے۔ جیل میں پہنچنے کے بعد پولیس کو حکم ہوا کہ اس کی جانچ کی جائے، تحقیق کی جائے۔ جب تحقیق کی گئی اور فون آفس سے جب پورا ریکارڈ نکالا گیا تو ریکارڈ کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ سامنے سے سارے کال اور میسیجز آ رہے تھے، ادھر سے کوئی رسپانس ہی نہیں تھا۔ جب یہ بات سامنے آئی اور جج نے سارا ججمنٹ سامنے رکھا کہ دیکھو ادھر سے تو یہ فون آفس کا ریکارڈ ہے کہ ادھر سے کوئی من چلا فون کر رہا تھا اور ادھر سے تو کوئی جواب بھی نہ تھا اور کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، ادھر سے کوئی میسیجز جواب میں نہیں گئے، تو اس وقت بھائی کو جو ہے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے جو ہے اللہ اکبر، بھائی کو تو اس نے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرایا اور ٹکرانے کے بعد اس نے وہیں پہ جان دے دی۔ صرف 13 یا 15 دن کی قلیل مدت کے اندر صرف ایک مس کال نے یا ایک رانگ نمبر نے پورے گھر کی خوشیوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو جو ہمارے گھر کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ، ہمارے علاقے کے ساتھ، ہماری خوشیوں کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر رہا ہے، کیوں نہیں ہم اپنی بچیوں سے اپنا موبائل واپس لے لیں اور ان کو کہے کہ بیٹیوں کا کام موبائل چلانا نہیں، بیٹیوں کا کام تو تسبیح ہے، مصلی ہے۔ کاش کہ ہم اس پہ توجہ دیتے۔ اگر آج ہم نے اس پہ توجہ نہ دیا تو یاد رکھنا اسی طرح کے گھر تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ ایک معمر بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا آج زیادہ تر طلاقیں موبائل کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے، تو ہم سنجیدہ لوگ اس پہ غور کریں۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں گھر جاؤ موبائل بند کر دو، سوئچ آف کر دو۔ اب آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، اب آپ نے پورا ٹائم اپنے بچوں سے دینا۔ یا نہیں سوئچ آف کرتے ہو، موبائل کھلا رکھتے ہو، تو کم سے کم بیوی کے ساتھ اس کا وقت تو دو۔
اس کا جو حق ہے وہ تو دو۔ ایک صحابی کی بیوی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا شوہر اتنا نیک ہے کہ وہ پوری پوری رات عبادت پہ گزارتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو بلاؤ، اور فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں تجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ تو اگر بندہ بیوی کو چھوڑ کر پوری رات عبادت کرے تو اللہ کے رسول اس کو منع کرتے ہیں۔ تو بیوی کا جو ٹائم ہے اگر آپ موبائل میں دے رہے ہو تو ظلم کر رہے ہو، اس سے آپ کے گھر میں آگ ہی لگے گی، تباہی ہی مچے گی، آپ کی خوشیاں برباد ہوگی۔ اگر آپ گھر میں موبائل شروع رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ موبائل ریسیو کریں جو آپ کے کام کے ہوں، اور اپنے بال بچوں کو وقت دو۔ آپ کی بیوی کا حق ہے آپ پر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے اللہ اس کا وقت عبادت میں شمار فرماتا ہے، اور فرشتے اس وقت نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قیامت کے دن سے ڈریں۔ اپنی گفتگو مکمل کر لوں، ٹائم بھی پورا ہو گیا، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا تو نے اپنا وقت کہاں گزارا؟ آپ مجھے بتائیں ہم کیسے کہیں گے ہم موبائل لے کر کے بیٹھے تھے؟ یہ موبائل پر گیم کھیلنا بھی حرام ہے، اور جو یہ شرط لگا رہے ہو یہ شرط جوا ہے، جوا۔ اگر آپ نے گیم پر شرط لگائی کہ چائے پیئیں گے یا پلائیں گے تو وہ چائے پینا بھی حرام ہے، اور اس طرح حرام ہے کہ تم چائے نہیں پی رہے ہو بلکہ آپ کسی کا خون پی رہے ہو، یا پیشاب پی رہے ہو، یا نجس چیز آپ اپنے حلق میں اتار رہے ہو۔ اس لیے اسلام میں شرط لگانا حرام ہے، شرط کی چیزیں کھانا بھی حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے، اور اس سے جو پیسے آئے اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ آپ کہتے ہو برکت جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ مجھے بتاؤ، چائے کے محتاج ہو جو شرط لگا کر کے گیم کھیل کر کے چائے پیتے ہو؟ کیرم بند ہو رہے ہیں، لیکن اب موبائل پر آپ نے ایک نئی بدعت شروع کر دی۔ اپنی آخرت کا خیال کرو، دنیا تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہے، تباہی اور بربادی مچی ہے، اور ہمیں گیم پر کھیلنے کی پڑی۔ اگر ہو سکے تو موبائل کے اندر کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو، ہو سکے اس کو پڑھو، قرآن مقدس ڈاؤن لوڈ کرو، اس کی تلاوت کرو، اور نہیں یہ سب کر سکتے تو آسان چیز ہے، علماء اہل سنت کے بیانات ڈاؤن لوڈ کرو، بیٹھو سنو، اس سے زندگی سنورے گی، زندگی بدلے گی، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر برا نہ مانے تو ان سے میری گزارش ہے، اگر ان کے پاس موبائل ہے وہ آج ہی موبائل بیچ دیں یا گھر میں کسی مرد کو دے دیں۔ آپ نے موبائل نہیں رکھنا، اگر ضرورت پیش آتی ہے اپنے شوہر کے یا بھائی کے موبائل سے اس کی موجودگی میں گفتگو کرو۔ اگر آپ اپنے گھر کو آگ لگنے سے بچانا چاہتی ہے، آپ جانتے ہیں بہت دور کی بات نہیں، اسی مالیگاؤں کا واقعہ ہے، اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہی ہوا، ایک عورت تھی جس کو پورے محلے کے لڑکے بھابھی مانتے تھے، موبائل گھر میں موجود تھا اور وہ باتیں کرتی تھی۔ اب شوہر کو ایسا ڈاؤٹ لگا، شک لگا کہ اس کی بیوی کسی سے گفتگو کرتی ہے۔ کسی لڑکے نے منچلے نے جو ہے فون کیا، فون کرنے کے بعد ہنسی مذاق کر لی، شوہر موبائل کو ریکارڈ پہ رکھ کے گیا تھا، ریکارڈنگ کر لی، اور اس نے اسی ریکارڈنگ کی بنیاد پہ اس کو طلاق دے دیا۔ یہ شہر کے حالات بن رہے ہیں، اور طلاق دینے والے طلاق تو دے دیتے ہیں نا، لیکن بیوی کو دوسرا شوہر مل جاتا ہے، شوہر کو دوسری بیوی مل جاتی ہے۔ یہ جو بچوں کی تباہی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار کون؟ بچے بے آسرا، مر جانے والے باپ کے بچوں کی وہ درگت نہیں ہوتی، جس کی ماں کو طلاق پڑتی ہے ان بچوں کی وہ درگت ہوتی ہے۔ مرنے والے ماں اگر مر جائے یا باپ مر جائے تو اس بچوں کے لیے لوگوں کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے کہ اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی۔ لیکن اگر ماں پر الزام لگ کر طلاق ہو جائے تو اس کے بچوں کو بھی کوئی نہ رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسی ماں ہے ویسی اولاد ہے، اور پھر ان کا پورا مستقبل تباہ ہوتا ہے، اور ایک بچے کا مستقبل تباہ ہوتا ہے تو تقریباً 3 پشت برباد ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے حال پر رحم کرو خدارا۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو موبائل کی ضرورت ہے
تو آپ اپنی موجودگی میں ان سے بات کرائیں. خاص طور پہ غیر شادی شدہ کنواری لڑکیوں کے پاس موبائل زہر قاتل ہے. میں تقریباً 5 سے 7 سال سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس پہ توجہ دو. ماں باپ موبائل کا بائیکاٹ کرے عورتوں کے حوالے سے, اور ہم بھی موبائل اگر صحت مند زیادہ دن تک رہنا چاہتے ہیں تو ضرورت کے مطابق موبائل کا استعمال کریں, ورنہ آپ کی صحت پر اس کا بہت بڑا غلط اثر پڑ سکتا ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پہ توجہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.